कल मेरी एकेडमिक लाइफ का सबसे मुश्किल तरीन इम्तिहान था। इसी वजह से पिछले 3-4 हफ्तों से मैं सोशल मीडिया से गायब हूँ। अगर आप नहीं जानते कि एकेडमिक लाइफ किस तरह होती है, लोग यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर कैसे बनते हैं, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा इस वीडियो से कि लोग किस तरह के इम्तिहान देते हैं। लेकिन ज़्यादा फ़ायदा इस बात से होगा कि अगर आप नाकाम होते हैं या कामयाब होते हैं, आपके लाइफ़ के गोल्स क्या हैं और अगर वो आपको नहीं मिलते, तो आपने उसमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अच्छा, ये इम्तिहान मैंने 5 साल पहले भी दिया था, फ़ेल हो गया था। उसके बारे में भी आपको समझाता हूँ कि किस तरह फ़ेल हुआ। और मुश्किलात क्या आती हैं, परेशानियाँ क्या आती हैं, फैमिली का रिस्पॉन्स किस तरह होता है, सोसाइटी किस तरह बिहेव करती है। अच्छा, जब मैं 26 साल की उम्र में था, तो मैंने एक दफ़ा सोचा कि अगर मैं जब 40 का होऊँगा, तो मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसमें मज़हब के लिहाज से है, कल्चर के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से है, घर है, गाड़ी है, शादी है, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में मैंने सोचा। और उसमें से एक ये इम्तिहान था कि मैंने सोचा कि अगर 40 साल की उम्र में ये इम्तिहान पास कर लेता हूँ, तो बहुत ही कमाल होगा। तो अब इस इम्तिहान की तरफ आते हैं। आसान लफ्ज़ों में जब आप कहीं पर भी प्रोफ़ेसर हैं, आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में प्रोफ़ेसर हैं, आप जब यूरोप आते हैं, कहीं और जाते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है आप अपना टाइटल यूज़ कर लें, आप प्रोफ़ेसर हैं, लेकिन आप हमारे मुल्क के लिहाज से उन तमाम फैसिलिटीज़ को एन्जॉय नहीं कर सकते जो प्रोफ़ेसर के लिए होती हैं। जिस तरह आप सुपरवाइज़र नहीं बन सकते, आप कोई प्रोजेक्ट विन नहीं कर सकते, आप कहीं पर यूनिवर्सिटी के अंदर उन कमिटीज़ में नहीं बैठ सकते जहाँ पर हाईली रैंक एकेडमिशियंस ने बैठना है। तो उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं हैबिलिटेशन। ये मुश्किल तरीन और हाईएस्ट लेवल का एकेडमिक एग्ज़ाम है। इसके अंदर खाली ये चीज़ चेक नहीं कर रहे होते कि आपकी रिसर्च क्या है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी से कनेक्टेड हैं। वो चाहते हैं कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो हमारे मुल्क के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफ़ेसर बने और हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को पढ़ाए। इसलिए जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड लेते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी क्राइम है, तो आप चाहे जितना मर्ज़ी अच्छे एकेडमिशियन हों, रिसर्चर हों, साइंटिस्ट हों, आप हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते। अच्छा, प्रोफ़ेसर बनने के 2-3 तरीके होते हैं। आप बैचलर करते हैं, मास्टर करते हैं, पीएचडी करते हैं, पोस्ट डॉक करते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन ले लेते हैं, टीचिंग करते हैं। उसके बाद आपके कुछ रैंक बढ़ते हैं और आपको जो प्रोफ़ेसरशिप है, वो या तो आप एक हैबिलिटेशन के प्रोसेस से गुज़रते हैं या फिर आपको एक अपॉइंटमेंट बेस, अमूमन जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ खाली टीचिंग करती हैं, खाली डिप्लोमास के लिए, बैचलर और मास्टर डिग्री के लिए, उनके लिए एक डायरेक्ट पाथ भी है कि आप वहाँ पे प्रोफ़ेसर बन जाएँ और वहाँ पे टीचिंग करते रहें। लेकिन जो हाई एक्सीलेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए एक बीच में एक और स्टेप है, उसे हैबिलिटेशन कहते हैं। अच्छा, हैबिलिटेशन के अंदर होता ये है कि वो चेक कर रहे होते हैं कि आपकी टीचिंग स्किल कैसी हैं, कम्युनिकेशन कैसी है, मैनेजरियल स्किल्स कैसी हैं और आपका किसी भी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज क्या है और आपकी वजह से इंडस्ट्री को, दुनिया को, लोगों को फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा, इस इम्तिहान के लिए पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं, काउंसिल के सामने आते हैं, वो आपको कहते हैं कि हम आपको इजाज़त दे रहे हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन की बेस पर कि कितने लेक्चर्स थे आपके, कितनी रिसर्च थी, किताबें हैं, आर्टिकल्स हैं। उसके बाद आप जो हैं अपना थीसिस लिखना शुरू करते हैं। थीसिस जमा कराते हैं, 3 रिव्यूअर के पास जाते हैं, अगर वो तीनों पॉज़िटिव आ जाते हैं, फिर कमेटी बैठती है, फिर वो एक नई कमेटी बनाते हैं कि अब हम 8 या 10 लोग बैठेंगे और हम आपका एग्ज़ाम लेंगे। फिर एग्ज़ाम के लिए इन्विटेशन होता है, इसमें 2 लेक्चर्स होते हैं। एक स्टूडेंट्स के लिए होता है, ये तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर है जिसमें सारे प्रोफ़ेसर जो हैं ये स्टूडेंट बन जाते हैं और आपने उस टॉपिक पे लेक्चर देना होता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप बात समझा सकते हैं या नहीं, आपका इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं, मुश्किल सवाल पूछते हैं कि आप उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, किसी चीज़ को दीवार पे, बोर्ड पे समझाते किस तरह हैं, आपकी स्लाइड की प्रेज़ेंटेशंस किस तरह है, लोगों की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं या नहीं। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है प्रेज़ेंटेशन की, वो चेक कर रहे होते हैं। इसके अंदर आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि अगर मैं ज़बान कोई और भी बोलता हूँ, तो उसके अंदर ज़रूर पाकिस्तानी इंडियन एक्सेंट भी होगा, बहुत सारी और ख़ामियाँ भी होंगी। तो उसको कवर अगर मैंने करना है, तो वो अपने साइंटिफ़िक नॉलेज से करना है, बहुत सारे और अच्छी स्लाइड से करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल से करना है। जब ये इम्तिहान हो जाता है, उसके बाद कमेटी अलग बैठती है, फिर ये डिसीज़न लेते हैं और बताते हैं कि आपने ये इम्तिहान पास कर लिया, अब अगले इम्तिहान के लिए आ जाएँ, वो 1 घंटे के बाद होगा। टोटल मिला के 5 से 6 घंटे का ये इम्तिहान है। और मुश्किल इतना है कि 1000 लोग अगर पीएचडी करते हैं तो 2 या 3 हैं जो पास करते हैं और बाकी लोग इस इम्तिहान पे आते ही नहीं हैं। वो आपको बताऊँगा कि क्यों ये इम्तिहान लोग अप्लाई भी नहीं करते। अच्छा, इसके बाद साइंटिफिक लेक्चर होता है, उसके अंदर तकरीबन कोई 8 या 10 आपकी कमेटी के मेंबर्स होते हैं।
پبلک ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ریکٹر ڈین وغیرہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹی میں پروفیسر بن رہے ہیں تو آپ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خامی ہے جو انہیں پسند نہ آئے. اب یہ یہاں پر ایگزام 1 گھنٹے کا پھر دوبارہ لیکچر ہوتا ہے کسی بھی سائنٹیفک لیکچر پہ، لیکن یہاں پر یہ چیز چیک نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ کی کمیونیکیشن کیسی ہے. یہ یہاں پر آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے کوئی بھی ایسا ٹاپک جس میں دنیا میں آپ جیسا اور کوئی نہیں ہے. ان ڈیپتھ اگر آپ جا رہے ہیں تو اس ٹاپک کے اندر یا تو آپ دنیا میں اوپر والے لوگوں میں ہیں جو اس فیلڈ پر کام کرتے ہیں، یا پھر ایسا اور کوئی بھی نہیں. یعنی کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میں باقیوں سے کوئی چیز یونیک کر رہا ہوں اور بہت عرصے سے کر رہا ہوں. پھر آپ نے دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کی مینیجریل اسکلس کس طرح ہیں، آپ نے کون کون سے پروجیکٹ کیے، کتنی ٹیم کو مینیج کیا، اس ٹیم کا شروع کیسے کیا، پروجیکٹ کو ختم کیسے کیا. یعنی آپ کی مینیجریل اسکلس چیک کرتے ہیں، آپ کا سائنٹیفک نالج چیک کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ کی سپرویژن چیک کرتے ہیں کہ آپ نے کتنے بیچلر ماسٹر پی ایچ ڈی ان لوگوں کو سپروائز کیا، لیکچر کتنے دیے، کس طرح دیتے ہیں. اگر یہ تمام کرائٹیریا پورا ہو جائے اور جو ڈیپر نالج کسی بھی ٹاپک پہ انہوں نے بتایا تھا وہ آپ نے پورا کر لیا، اب یہ سوال جواب شروع ہوتے ہیں. کوئی 1 گھنٹے سے اوپر کے سوال جواب ہے. اس میں ہم نے تمام کمیٹی ممبرس کو کنونس کرنا ہوتا ہے. بعد میں ووٹنگ ہوتی ہے، لیکن اگر کہیں پر آپ ٹیکنیکل غلطی کرتے ہیں تو تمام کے تمام ووٹ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اگر ایک شخص ایسی غلطی کر رہا ہے، ٹیکنیکل غلطی جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یا جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کی کوالیفیکیشن میں کوئی خامی ہے، تو امتحان فیل کر دیا جاتا ہے. اور میں بہت سارے اپنے کولیگز ہیں، پروفیسر ہیں، 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، وہ یہ امتحان پاس نہیں کر سکے، فیل کر سکے. یعنی میری زندگی میں مجھے پڑھاتے رہے لیکن وہ امتحان پاس نہیں کر سکے. تو بہت کامن ہے یہ امتحان فیل کرنا یا ایگزام پر جانا ہی نہیں. کیونکہ اگر آپ اس امتحان پر جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو اتنا برا نہیں لگتا. لیکن جب آپ ایک ایکیڈیمک لائف میں ہوتے ہیں، 5-10 سال پڑھا چکے ہوتے ہیں، تو آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ یار مجھ سے یہ امتحان ہی پاس نہیں ہوا. اچھا، اس کے اندر یہ امتحان، اس کے بعد کمیٹی آئی، اس نے مجھے کانگریچولیٹ کیا، بتایا کہ آپ ایلیجیبل ہیں اور آپ جو ہیں اب ہماری کنٹری کے اندر پروفیسر بھی ہیں، آپ پڑھا بھی سکتے ہیں، آپ یہاں پر اسٹوڈنٹ بھی لے سکتے ہیں، اور جو بھی پوزیشن اوپن ہوتی ہے اس کے لیے ملک بھر میں، یہاں تک کہ یورپ میں، آپ اس جگہ پر اپنی پوزیشن اس ڈگری کی بیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ اسے ہیبلیٹیشن جو ایک ہائیسٹ ایکیڈیمک ڈگری ہے. اس کے بعد پوزیشن بیسڈ ہوتی ہیں، آپ کہیں پر پوزیشن اوپن ہوتی ہے آپ چلے جائیں تو، لیکن ایکیڈیمک وائز اس سے اوپر کوئی اور ڈگری نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر جو پہلے والی کہانی تھی کہ فیل جب ہوا، آج سے 5 سال پہلے میں نے یہ امتحان جب دیا تو فیل ہو گیا. بڑا افسوس ہوا مجھے، اور اس میں 35 سال کی عمر میں مجھے لگتا تھا کہ میں ان ینگسٹ لوگوں میں ہوں گا اگر یہ ایگزام پاس کر لیتا ہوں. کیونکہ عموماً اس کی جو عمر ہے پاس کرنے کی وہ 47 48 49 سال کی عمر میں، اس سے پہلے لوگ اپلائی ہی نہیں کرتے. جب میں نے 35 میں کیا تو مجھے لگتا تھا کہ میرا خیال ہے کہ کوالیفائی صحیح کرتا ہوں. میرے پاس پوائنٹس بھی پورے تھے، تھیسس بھی ٹھیک تھا، لیکچر بھی ٹھیک تھا. آخری سائنٹیفک لیکچر کے اندر جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں ڈفرینٹ میتھڈز ہیں، لیکن کمیٹی کے اندر 25 بندے ہوتے ہیں، آپ نے میجورٹی ووٹس ون کرنے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر ہمارے اس ٹائم میں میرے پاس 25 کی کمیٹی تھی، 13 ووٹ میں نے لینے تھے. اور اگر ٹوٹل کمیٹی سے 25 کی بجائے 17 آتے ہیں، 16 آتے ہیں یا 14 بندے آتے ہیں، آپ نے ووٹ پھر بھی 13 ہی پازیٹیو لینے. جب میں ایگزام پہ گیا اسی دن پتہ چلتا ہے تو وہ میری کمیٹی میں خالی 17 بندے آئے، اور تقریباً 6 بندے وہ ہوتے ہیں جو انڈسٹری سے آتے ہیں، جن کی ایکیڈیمک کیریئر نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ جو شہر میں رہ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے یونیورسٹی کے اندر ہمارے بچوں کو پڑھائے گا، اس کیپیبل ہے یا نہیں. تو وہ بھی اپنا ووٹ دیتے ہیں. تو جب میں گیا تو 13 ووٹ چاہیے تھے، 4 بندوں نے ایبسٹین کر لیا، انہوں نے ووٹ نہیں دیا، اور ایک بندے کا ووٹ غلط ہو گیا. 12 نے پازیٹیو ووٹ دیا اور میں ایک ووٹ سے ہار گیا. اچھا، یہ ہے تو بہت مشکل ہے سچویشن سے گزرنا. آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی ووٹ تھا، اگر ایک بندہ کوئی اور آ جاتا تو بھی مل جاتا ہے. اور اس ایگزام کے 2 سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں، 2 سال کے درمیان میں آپ دوبارہ اپلائی بھی نہیں کر سکتے. انہیں لگتا ہے کہ آپ امپروو کریں. اچھا، اب اس سچویشن میں میرے پاس 2 ہی آپشن ہے. یا تو میں، جو میرے قریبی لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یار انہوں نے آپ کے ساتھ ریسزم کیا، جان بوجھ کے آپ کو ووٹ نہیں دیا، یہ یار آپ ملک کے اندر پڑھ تو سکتے ہیں، آپ کوئی پوزیشن بھی لے سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی آپ کو جاب مل جائے، لیکن پروفیسر بن کے یار آپ ان تمام کے اوپر رول کریں گے، یہ کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تم جیسے اب سامنے لوگ ان گوروں کو پڑھائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایکسینٹ بھی ہے اور بہت ساری
دکھنے میں مختلف دکھتے ہو، تم ان کے اوپر رول کرو گے. یعنی کہ پروفیسر شپ ایک بہت بڑا رینک ہے، یعنی کہ یہاں پر اتنا بڑا ہے کہ یہ آپ کے پاسپورٹ میں، جو یورپین پاسپورٹ ہے اس میں بھی سائڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا رینک ہے. اچھا، اب یہ اس صورتحال سے گزر رہا تھا. اب میں نے سوچا کہ یا تو میں ایسی وکٹم مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہوں کہ یار میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، یا اپنے آپ کو امپروو کروں. پھر وہاں سے میں نے سوچا کہ اب زندگی کے اندر امتحان کو دوبارہ دیں گے تیاری کر کے. 3 سال پھر دوبارہ میں نے ان چیزوں کو مکمل کیا اور وہ چیزیں ایڈ کی جو مجھے لگتا تھا کہ میرے اندر خامیاں تھیں، ان کو میں نے پورا کرنا شروع کیا. اور 3 سال کے بعد دوبارہ میں اپلیکیشن جمع کراتا ہوں، اور جرمنی کے اندر ایک بڑی مشہور یونیورسٹی ہے، اس کے اندر ریہیبلیٹیشن کے لیے اپلیکیشن جمع ہوتی ہے. اور کل جو میں پاس کیا میں نے یہ امتحان، تو میں نے میجورٹی ون کرنی ہوتی ہے، لیکن میں نے ٹوٹل جو جتنے بھی ممبرس ہیں ان تمام کے پازیٹیو ون کیے. اچھا، اس میں ہو سکتا ہے میری ایج کی وجہ سے ہو گیا، انہیں لگتا ہے کہ 35 بہت ینگ تھی، لیکن 40 جو ہے شاید ڈیزرو کر سکتا ہے. لیکن ابھی بھی یہ بہت ینگ ایج ہے، کیونکہ عموماً امتحان 45 کے بعد جا کے لوگ دیتے ہیں. بہت کم ہے جو ارلی ایج میں کرتے ہیں، اور کر سکتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. تو اس میں یہ امتحان میں نے جو ہے پاس کیا، اور اس مائنڈ سیٹ سے میں اپنے آپ کو نکالا کہ یہاں پر خالی اگر میں یہ سوچتا رہوں گا میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انہوں نے ناانصافی کی ہے، تو میں اپنی ایبلٹیز کو بھی کم کرتا رہوں گا. میرا دل نہیں لگتا تھا کہ میں پھر پڑھانے جاؤں. اگر آپ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یار میں اتنی محنت کر کے پڑھا رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو، اور ان کمیٹی کو لگتا ہے کہ میں پڑھائی صحیح نہیں رہا ہوں. میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی بہت زیادہ انٹریکشن شروع کیا کہ ان کو کس طرح سمجھاؤں، ان سے کس طرح سمجھنے کی کوشش کروں ان کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے. یہاں سے پھر آگے جو ہے فیملی کا رول آتا ہے. دیکھیں، اگر آپ کبھی اسٹریس والی حالت میں ہیں، آپ کی زندگی کے اندر کوئی فیلئر ہے، اس میں جو آپ کو چیز بچاتی ہے وہ آپ کی فیملی ہے. یعنی جو ان کی کمٹمنٹ ہے، جو ان کا ساتھ دینا ہے، آپ سے بات کرنا ہے. یعنی کہ یہ آپ کے پارٹنر کا کہنا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، فیل ہو گئے لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر اس ٹائم پر مجھے وہ ٹائم دینا کہ جب میں اسٹریس میں ہوں، میں کچھ اختیار کر رہا ہوں. یعنی یہ 3-4 سال میں بہت سارے ہفتے اتوار ہیں جو میں نے یونیورسٹی میں گزارے ہیں، جس کے اندر میں کچھ لکھ رہا ہوں، کچھ سمجھ رہا ہوں. یعنی ایک ایک چیز سمجھنے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ سوال پوچھیں گے اس کا جواب میں کیسے دوں گا. اس کے لیے 2-2 3 دن ہے، بہت سارے لوگوں سے ملنا ہے. اس میں صرف اور صرف آپ کا پارٹنر ہوتا ہے جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ایموشنلی بھی، اور اسی طرح اور ورک لوڈ کے لحاظ سے بھی. یعنی بچوں کو لے کر آنا ہے، کہیں لے کر جانا ہے، گھر میں کھانا بننا ہے، صفائی ہونی ہے، اور بہت سارے کام ہیں. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ کا پارٹنر یا آپ کے قریبی جو ہیں آپ کو سپورٹیو ہوں، آپ کو سپورٹ کرتے ہوں. اگر وہ نہیں ہے تو آپ یقین مانیں آپ امتحان پاس نہیں کر سکتے، اس مسئلے سے نہیں گزر سکتے، اس پریشانی کو ختم نہیں کر سکتے. اور اگر پارٹنر آپ کا یا قریبی لوگ آپ کے کوآپریٹو نہیں ہیں، تو آپ کو اس مسئلے سے گزرنے کو دل بھی نہیں کرے گا. آپ کہیں گے اسی طرح چلتا رہے، اور زندگی کے مسائل کے ساتھ یہ بھی میرے دماغ میں ساتھ میں آ جائے. تو کافی دنوں سے مصروف تھا ان چیزوں میں، لیکن اب میں آپ کو مکمل طور پر سوشل میڈیا پہ ٹائم دے سکوں گا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ نہر تھی جس سے گزرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میری ڈیسیژنس بہت مختلف ہوں گے لائف کے بارے میں. اور یہ وہ گول ہے جو آپ ایک دفعہ زندگی میں اچیو کر لیں تو دوبارہ نہیں کرنا ہوتا. اب باقی چیزیں آپ امپروو کرتے رہتے ہیں، لیکن شکر کیا کروں گا کہ اب کسی کے سامنے دوبارہ اس طرح کے ایگزام نہیں دینے اور اپنے آپ کو پروف نہیں کرنا. اور کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ 40 سال تک کے میرے گولز کیا تھے، کیا چیز اچیو ہوئی، کیا نہیں ہوئی. بہت سارے ایسے ہیں جو فیملی ریلیٹڈ ہیں، مذہب سے ہیں، اور پھر کیریئر وائز ہیں، فائنانس وائز ہیں. اگلی ویڈیو میں کسی میں ڈسکس کریں گے واٹ آئی ایکسپیکٹ ٹو بی ایٹ دا ایج آف 40. تو باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور آپ کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہوں گا. اور معذرت پچھلے کافی دنوں کے لیے کہ آپ سے بات نہیں ہو سکی. بہت شکریہ.